پیارے بچوں، ہم لوگوں کے سامنے ایک سوال بہت سارے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ فرشتے کیا چیز ہوتے ہیں، ہے نا؟ ہم لوگ کے ذہن و دماغ میں بات آتی نہیں. ہم لوگ تو اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انسان چھوٹا ہوگا، موٹا ہوگا، بڑا ہوگا، لمبا ہوگا یا ناٹا ہوگا. کوئی ساگ سبزی کھاتا ہے تو کوئی مٹن مچھلی کھاتا ہے. انسانوں کی یہ کیٹیگری ہے. تو یار ہم لوگ اپنے ذہن و دماغ میں سوچتے ہیں اور لوگ ہم لوگوں سے سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ ذرا بتاؤ تو فرشتے کیا چیز ہیں. تو بچوں، آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے آخر ہیں کیا. تو اتنا جان لیجئے کہ فرشتے بھی انسانوں ہی کی طرح، جناتوں ہی کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. فرشتے کس سے پیدا کیے گئے ہیں؟ نور سے. نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے، جو نور سے پیدا کیا جائے گا تو نہ اسے کھانے کی ضرورت ہوگی نہ اسے پینے کی ضرورت ہوگی. تو فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، نہ وہ بیوی والے ہیں نہ وہ بچے والے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دیا ہے اسی میں وہ لگے رہتے ہیں. جیسے دنیا میں انسانوں کا کام بٹا ہوا ہے، ویسے فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام بانٹ دیے ہیں. تو کچھ فرشتوں کا کام یہ ہے کہ آپ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہوں میں وحی الہی پہنچایا کیجیے. تو کون سے فرشتے ہیں؟ وہ سردار ملائکہ حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام سپرد کر دیا ہے کہ آپ پیغمبران عظام کی بارگاہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کریں. اور کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی پہنچانے، پانی برسانے پر لگا دیا ہے. تو ان کے ساتھ میں کئی فرشتے ہوتے ہیں، کوئی ایک فرشتہ نہیں ہوتا ہے. سردار بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ. جیسے روزی پہنچانے کے تعلق سے جن کو اللہ نے مامور کیا ہے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کے ساتھ میں اور بھی کچھ فرشتوں کو لگا دیا ہے. تو کچھ فرشتے بادلوں کو ہانکنے والے ہو گئے، کچھ فرشتے پانی کی بوندوں کو کہاں گرانا ہے اس پر ہو گئے، کس زمین پر کتنی مقدار میں پانی پہنچانا ہے اور کس شخص کو کتنا روزی دینا ہے، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے پر لگا دیا ہے. اور کچھ فرشتے، یہ میں کچھ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ بھی فرشتوں کو لگا دیا ہے نا؟ ہاں. تو ایک ایسے فرشتے ہیں جن کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس کام پر لگایا ہے؟ جی، سور پھونکنے پر. بے شک وہ سور لیے کھڑے ہوئے ہیں. سور کیا چیز ہے؟ سور سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے. اس کے پھونکنے پر اس کی آواز پہلے مدھم ہوگی، آہستہ ہوگی، بہت باریک ہوگی، اس کے بعد دھیرے 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 وہ بڑھتی چلی جائے گی آواز، یہاں تک کہ اتنی تیز ہو جائے گی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے دل پھٹ جائیں گے اور لوگ پہلے بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے. ہاں. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے میں کیا کام ہے؟ سور پھونکنا. اب آؤ سب سے آخری فرشتے جو کہ ملک الموت کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا نامی اس میں گرامی کیا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام. ہاں بچوں، حضرت اسرائیل علیہ السلام. ویری گڈ. تو انہیں ملک الموت بھی کہا جاتا ہے. اچھا، اتنا تو ہم لوگوں نے جان لیا. یہ چار مشہور فرشتوں کے نام ہیں. چار مشہور فرشتوں کے نام ہیں. ہاں. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. یہ چار مشہور فرشتے ہیں. ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مخصوص کاموں پر لگایا ہوا ہے. جیسے ہر انسان کے نام اعمال کو لکھنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا. ان کا نام کیا ہے؟ کرامن اور کاتبین. بہت اچھا، ماشاء اللہ.
تو یہ دونوں فرشتے ہماری نیکیاں اور ہماری برائیاں لکھتے رہتے ہیں. کب تک لکھیں گے؟ جب تک وہ بندہ زندہ رہے گا تب تک، اور اس کے بعد ان کا کام ختم، فنش. اچھا، کچھ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کتاب یعنی سوال و جواب کرنے کے لیے لگا دیا ہے. قبر میں مردوں سے سوال کرنے والے بھی فرشتے ہیں. جب تک ہم زندہ تھے تب تک کرامن کاتبین ہمارے ساتھ تھے، ہماری اچھائیاں ہماری برائیاں وہ لکھ رہے تھے. اب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، جیسے ہم قبر کی اندھیر کوٹری میں پہنچے ویسے 2 فرشتے آئیں گے، ہمیں دفن کر دیا جائے گا. اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے تو وہ ہم سے سوال و جواب کریں گے. ان دونوں فرشتوں میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ منکر، اور دوسرے کا نام نکیر ہے. بہت خوب، ماشاءاللہ. تو یہ دونوں فرشتے قبر میں مردوں سے سوال و جواب کرنے پر مقرر کیے گئے ہیں. اچھا، کچھ فرشتے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام پر مقرر کیے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. ہاں، اب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی پر درود نہیں پڑھوں گا، سلام نہیں پڑھوں گا، تو اللہ کے رسول کو ان کے درود و سلام کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے ہر دن 70,000 فرشتے صبح کے وقت اور 70,000 فرشتے شام کے وقت لگا دیے ہیں کہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر کے ہدیے درود و سلام پیش کیا کرو. سبحان اللہ بولو. سبحان اللہ. ہاں، اور ایک مومن کی پہچان بھی یہی ہے کہ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا رہے. تو بچوں، آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ فرشتے کیا چیز ہیں اور فرشتوں کے ذمے اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کام لگا رکھے ہیں. ایک بات اور بتا دیں کہ اس میں کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ جن کے 1 پر ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے مطابق ان فرشتوں کو پنکھ بھی عطا کیے ہیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. کتنے پر؟ 600 پر ہیں. میں صرف یہ کم تعداد بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں. سمجھا آپ لوگوں نے؟ تو یہ فرشتوں کا کام ہے اور فرشتے یہی ہوتے ہیں. تو فرشتے کس سے پیدا کیے گئے ہیں بچوں؟ نور سے. پیدا کیے گئے ہیں فرشتے. ہاں، جس طریقے سے انسانوں کے ذمہ کام ہے عبادت و ریاضت ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے ذمے بھی عبادت و ریاضت ہے. کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے قیام کی حالت میں ہیں. غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن فرشتوں کو جن کاموں پر مامور کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں. اللہ کی نافرمانی فرشتے کبھی نہیں کرتے ہیں، اسی لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے. تو پیارے بچوں، فرشتوں کی ایک مختصر سی بحث ہے، آپ لوگ اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی شخص آپ سے سوال و جواب کرے تو آپ بلا شک و شبہ ان باتوں کو اس شخص کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. چلیے اتنا ہی آج کے لیے، باقی انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو پھر کبھی اس کے آگے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.